नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम तजल्लियात नबूवत की बुक रीडिंग का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहले हमने यहाँ तक पढ़ा था जहाँ पे हमने शजराए मुबारक दो आलम जो है वो सारा देखा था। आज हम पैदाइश से स्टार्ट करेंगे। ये है इसका पॉइंट। पैदाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में शुएब बिन हाशिम के अंदर मौसम बहार में पैदा हुए। जब ये सोमवार की सुबह थी, रबीउल अव्वल की 9 कहा जाता है या 12 तारीख थी। साल वही था जिसमें अब्राहा ने मक्के पर हमला किया था। चूँकि वो अपने साथ हाथी भी लाया था और अरबी में हाथी को फ़ील कहते हैं, इसलिए इस साल का नाम आमे फ़ील पड़ गया। इस रोज़ अप्रैल 571 की 22 तारीख थी। पैदाइश के वक़्त दाया का काम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा शिफ़ा बिन उमरू ने अंजाम दिया। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी वालिदा ने ख्वाब में देखा कि इनके जिस्म से एक नूर निकला है जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए हैं। फिर वालिदा ने अब्दुल मुत्तलिब को इसकी पैदाइश की खुशखबरी दी। जो शादियाँ और फराहां तशरीफ़ लाए और आपको खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की और इसका शुक्र अदा किया और इस तवक्को पर कि आपकी तारीफ़ की जाएगी आपका नाम मोहम्मद रखा। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन अकीका और ख़तना किया गया और लोगों को दावत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा की लौंडी उम्मे ऐमन गोद खिलाया करती थी। वो हबशन थी और इनका नाम बरकत था। अल्लाह ताला ने इन पर फजल किया, चुनाचा उन्होंने आपकी नबूवत का दौर पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की। फिर आपकी वफ़ात के 5-6 महीने बाद वफ़ात पा गई। रज़ायत आपकी वालिदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। इस वक्त आपका अपना जो बच्चा दूध पीता था इसका नाम मसरूफ़ था। सोबिया ने आपसे पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल लासद महजूमी को भी दूध पिलाया था। लिहाजा ये तीनों आपकी रज़ाई भाई हुए। सादिया हज़रत सादिया की गोद में अरब की शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें दूध पिलाने वाली बद्दू औरतों के हवाले कर दिया करते थे ताकि इनके पट्टे मजबूत और इनकी अरबी ज़ुबान खालिस और ठोस हो जाए। इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को भी दूध पिलाने वाली दाया की तलाश थी। उधर बनु साद बिन बकर बिन हौज़ान की कुछ औरतें इसी गर्ज से मक्का आईं और इनके रूबरू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश किया गया, मगर जब उठी मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो आपको लेने से इनकार कर देती। एक खातून हलीमा बिन अबी ज़ुयब को कोई बच्चा ना मिला, लिहाजा उन्होंने मजबूरन आपको ले लिया, मगर जब ले लिया तो इन पर खुशकिस्मती का ऐसा दरवाज़ा खुला कि दुनिया हैरत ज़दा रह गई, जिसकी एक झलक आप आइंदा सतूर में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। हज़रत हलीमा के वालिद अबू ज़ुएब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई नाना हुए। हलीमा के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल अज़ीज़ था। दोनों ही कबीला साद बिन बकर बिन हौज़न से ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरह हारिस के बच्चे बच्चियां आपकी रज़ाई भाई बहन हुए, जिनके नाम ये हैं अब्दुल्ला, अनीसा, जायमा। इनका लक़ब शीमा था। इसी से वो मशहूर हुई। वो कदरे बड़ी थीं और आपको गोद खिलाया करती थीं। हलीमा के घर में बरक़ात की बारिश। जैसा कि पहले इशारा किया गया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के घर मौजूद रहे, आपके घर बरकतों से माला माल रहा। हलीमा का बयान है कि जब मक्का आईं तो कहत साली का दौर था। आपके पास एक गधी थी जो इस कदर कमज़ोर और दुबली थी
کہ پورے قافلے میں جب سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچے بھوکے بے قراری سے پوری رات بلکتے اور چیختے رہتے، نہ خود سوتے نہ ماں باپ کو سونے دیتے۔ مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ کے شم سیر ہو کر دودھ پلایا، اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے بھی جی بھر کر پیا کرتے تھے۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، چنانچہ اس قدر دودھ دھو رہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیر ہو کر پیا اور نہایت ہی پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لے لیا، مگر اب وہی گدی اس قدر تیز چلتی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی حالت ہوئی کہ جب بکریاں چرا کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ میاں بیوی خوب دھوتے اور پیتے۔ جب کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا، یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعیت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعیت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھیں اس کے پیش نظر چاہتی تھیں کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش اپنے گھر واپس ہو لیں، اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور اس کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل تشریف لے آئے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا ماں کی آغوش محبت میں۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ کی والدہ کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو رستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئیں، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ دادا کے سایہ شفقت میں اب بوڑھے عبدالمطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر اس نئی مصیبت کا احساس گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود اس کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی۔ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے۔ اس کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے
آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے چچا کی کفالت میں۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی اور مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ آپ آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے اور جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ کو ان کی جدائی میں بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے، اپنے ساتھ لے گئے۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصری کی قریب پڑاؤ ڈالا تو بحرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہبر اپنے گرجے سے نکل کر آپ کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا کہ اس کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا۔